دوستوں سے گزارش ہے کہ مولانا صاحب کا کلپ شروع سے لے کے آخر تک ضرور سنیے. اگر سمجھیں کہ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں تو پلیز اس کو شیئر کیجئے. نواز شریف اسرائیلی ایجنٹ ہے، زرداری اسرائیلی انڈین ایجنٹس ہیں یہ. اور میں پاکستان کے جو ذمہ دار افراد ہیں، خاص طور پہ افواج پاکستان کے جو ذمہ دار افراد ہیں، اگر عزیزان پاکستان کو بچانا ہے تو پھر یہ اس عدلیہ کا بندوبست کریں. یہ انہی کے نواز شریف اور زرداری کے خریدے ہوئے پالتو کتے ہیں، یہ جج نہیں ہیں، یہ ان کے خریدے ہوئے نجس پلیت کتے ہیں. جب تک اس کا بندوبست نہیں کیا جائے گا اس ملک کے اندر، اور عدالت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ مجرم کو پکڑا جائے اور اس کو سزا ہوتی ہوئی دکھائی دے سب کو. اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ میری امت کے درمیان ایک حد کا جاری کیا جانا، یعنی چور کو پکڑو چوک پر بلا کے اس کے ہاتھ کاٹو، مجرم کو پکڑو چوک پر لا کے اسے پھانسی دو، اور سارے شہر کو بلاؤ کو آ کے دیکھو، تو پھر تو امکان ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جب ایک آدمی مالی امبیزلمنٹ میں پکڑا گیا، امیر المومنین کے دور حکومت میں حکومتی عہدیدار تھا، اس نے امبیزلمنٹ کی. امیر المومنین نے گورنر کو خط لکھا کہ اسے پکڑو اور پکڑ کے اسے جیل میں ڈال دو، تاحیات اسے عمر قید ہے. اسے یہ شخص جو ہے قید خانے سے، باقی قاضی حضرات جو ہیں ان کو تو پھر بھی جمعے والے دن اجازت دو کہ باہر آ جائیں اور آ کے نماز پڑھ لیں، لیکن اس کو جمعے والے دن بھی اجازت نہیں دو تا وقت کہ اسی قید خانے کے اندر اس کی موت ہو جائے. اس طرح سے پکڑنا چاہیے. ویسے آئیڈیل تو یہ ہے کہ ولی امر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ چائنا کا فارمولہ اڈاپٹ کیا جائے. جو آدمی بھی ایمبیزلمنٹ میں پکڑا جائے، چاہے فائز عیسیٰ ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، فلاں ہو، سیدھا فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. وہاں قانون یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ سیدھا فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کرتی ہے، اور وہ جو گولی ماری جاتی ہے اس کے ورثاء کو لاش نہیں دیتے، کہتے جی پہلے اس گولی کے پیسے لاؤ. یہ پبلک ماسس کی منی ہے، اس کے پیسے سے اس پر گولی ماری گئی ہے، اس کے نجس وجود کے لیے پیسہ ضائع نہیں ہم کر سکتے، پیسے لاؤ اس گولی کے اور لے جاؤ اسے. صرف ان افراد کو، جو افراد اس قسم کے ہیں، ان کو پھانسی لگانے کی ضرورت ہے. ان کو سارے شہر کو بلا کے دکھایا جائے، فوارہ چوک پہ بلایا جائے، دیکھو جی آج فلاں آدمی کو گولی مارے گئے. پاکستان میرے عزیزان بالکل سیدھا ہو جائے گا. پاکستان میں پوٹینشل کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ انتہائی باصلاحیت ملک ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے امکانات نہیں ہیں جو ہمیں نہیں دیے ہوئے. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ جو ڈاکو، چور، بدکار، زانی اور اس قسم کے افراد جو یہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں بات کرنے کی انہیں تمیز نہیں ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب سے کہتے ہیں آپ معافی مانگیں. مجھے تو افسوس ہوا کہ مولانا صاحب نے ان سے معذرت کی ہے. ان سے معذرت نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو بلایا جاتا اور بھی کورٹ میں آؤ سامنے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کی دلالی کرتے ہیں. جب تک میرے عزیزان اس طرح سے مسئلے کو نہیں حل کیا جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہونے والا.